سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 11۔ سفید جزیرے پر کنگ سائمن کی حکومت کے 3 سال ختم ہو چکے تھے، اور نئے سال کی اہم ترین خبر یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے عوام کے پہم مطالبات سے مجبور ہو کر آئندہ انتخابات تک واپس جانے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ ہز میجسٹی کنگ سائمن نے اپنی محبوب رعایا کو ان الفاظ میں یہ خوشخبری سنائی تھی: سفید جزیرے کے باشندوں، ہم نے پورے 3 سال اپنی سمجھ کے مطابق تمہاری بے لوث خدمت کی ہے، اور اس عرصے میں انگنت جسمانی اور روحانی اذیتوں کے باعث ہماری صحت جواب دے چکی ہے۔ ہم اپنے آبائی وطن یعنی مریخ کی تر و تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے بےتاب تھے، لیکن تمہاری خدمت کے شوق نے ہمیں سفر کا پروگرام ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم تمہیں اس غیر یقینی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ ملک کی سیاسی الجھنوں نے ہمیں اس بات کا موقع نہیں دیا کہ ہم اس ملک کی تقدیر کسی قابل اعتماد آدمی کے ہاتھوں سونپ کر اطمینان کے ساتھ واپس جا سکیں، اور ہم یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم انتخابات سے قبل واپس چلے گئے تو حالات زیادہ بگڑ جائیں گے۔ شاید قدرت کو بھی یہی منظور ہے کہ ہم کچھ عرصہ اور یہیں رہ کر آپ کی خدمت کریں۔ چند ماہ قبل ہم نے ریڈیو کے ذریعے مریخ کی حکومت سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں واپس لے جانے کے لیے ایک آرام دہ راکٹ روانہ کر دیا جائے۔ مریخ کی حکومت نے ہمارا پیغام ملتے ہی ایک راکٹ روانہ کر دیا تھا، لیکن 2 ماہ بعد ہمیں یہ اطلاع ملی کہ خلا میں ایک طویل سفر کرنے کے بعد اس راکٹ کی مشینری میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ واپس لوٹ گیا ہے۔ ہم نے دوسرے راکٹ کا مطالبہ کیا تو مریخ سے یہ پیغام آیا ہے کہ ان دنوں مریخ کی ہوائی کرے سے آگے کئی لاکھ میل تک چھوٹے چھوٹے سیارے گردش کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سیارے زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب سے مختلف نہیں، لیکن مریخ کی فضا کے قریب ان کی اتنی بڑی تعداد اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی، اور ان کی گردش کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ کوئی خلائی جہاز ان سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے اہل مریخ نے مجبوراً دوسرا راکٹ بھیجنے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ ہم ریڈیو کے ذریعے مریخ کے سائنسدانوں کے ساتھ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان خطرناک سیاروں کا قافلہ آہستہ آہستہ اپنا راستہ تبدیل کر رہا ہے، اور چند ماہ تک مریخ اور زمین کے درمیان خلائی سفر کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم یہاں ٹھہرنے کے بجائے یورپ یا امریکہ کے کسی شہر میں پہنچ کر مریخ سے آنے والے خلائی جہاز کا انتظار کریں گے، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی خدمت کے جذبے نے ہمیں یہیں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں ہماری موجودگی سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ سفید جزیرے کے عوام دل تھام کر مستقبل کی ہولناکیوں کا تصور کر رہے تھے، لیکن ان میں احتجاج کی سکت نہ تھی، اور اعلیٰ حضرت کا یہ خدشہ دور ہو چکا تھا کہ انہیں 3 سال کی مدت ختم ہوتے ہی سفید جزیرے کو خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا جائے گا، اور اب وہ اپنے ان حواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوشاں تھے جنہیں آئندہ انتخابات کا مرحلہ موت سے زیادہ بھیانک نظر آتا تھا۔ نئی وزارت کی تشکیل سابقہ وزارتوں کے جرائم پیشہ ارکان کی خواہشات کے عین مطابق تھی، اور نیشنل اسمبلی میں رد و بدل کرتے وقت بھی اس امر کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ نئے ارکان کی تقریبی صلاحیتیں کسی صورت سابق ارکان سے کم نہ ہوں گی، اور جس خوش نصیب کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ کنگ سائمن سے لے کر محل کے ادنیٰ ترین ملازمین تک کو اپنا آقا سمجھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ریڈیو پر یہ اعلان کیا تھا کہ نئی حکومت کا اولین مقصد آئندہ انتخابات کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا ہے، اور اس اعلان سے چند منٹ بعد اعلیٰ حضرت ایک خفیہ ملاقات میں نئی کابینہ کو یہ سمجھا رہی تھی کہ تمہارا مقصد عوام کے لیے اتنے مسائل پیدا کرنا ہے کہ انہیں انتخابات کے متعلق سوچنے کا ہوش تک نہ رہے، اور یہ عظیم فریضہ پورا کرنے کے لیے تمہیں قدم قدم پر ان برخاست شدہ وزیروں کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی
جو عوام کو کچو کے لگانے میں نام پیدا کر چکے ہیں۔ نئی کابینہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی جا چکی تھی کہ حکومت کے دیانتدار اور محب وطن اہلکار ان کے لیے ایک مستقل خطرہ ہیں، اور آنے والے دور میں صرف وہ بددیانت اور نااہل افسر انہیں سہارا دے سکیں گے جنہیں قومی مفاد کے ساتھ قطعاً کوئی دلچسپی نہ ہو۔ بدنام افسروں کو اعتماد میں لینے کے متعلق کنگ سائمن نے خاص ہدایت حاصل کرنے کے بعد نئے وزیر اعظم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ اپنے جاسوسوں سے اس بات کی تسلی کر لیتی کہ فلاں افسر اپنی بدعمالیوں کے باعث عوام سے کٹ چکا ہے، تو وہ اسے چائے یا کھانے کی دعوت پر بلا کر یہ خوشخبری سناتے تھے کہ فلاں فلاں موجودہ اور سابق وزراء اور ارکان اسمبلی نے تمہاری ذہانت اور مستعدی کی تعریف کی تھی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں فوراً ترقی دے دی جائے۔ افسر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا، پھر ایک ثانیے بعد وزیر اعظم فرماتے، لیکن یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ عوام قابل آدمیوں کی قدر نہیں کرتے۔ افسر کا چہرہ مغموم ہو جاتا، وزیر اعظم مسکراتے اور شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے، ہمیں عوام کی شکایت متاثر نہیں کر سکتی، تاہم بادشاہ سلامت کو یہ اندیشہ ہے کہ انتخابات کے بعد اگر عوام کو سلطنت کے معاملات میں دخل دینے کا موقع مل گیا تو وہ اس بدنصیب ملک کو تم جیسے ذہین اور مستعد افسروں کی خدمات سے محروم کر دیں گی۔ مجھے یہ خیال بہت پریشان کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس ملک کے عوام سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ شاید انتخابات تک یہاں ٹھہرنا پسند نہ فرمائیں گے۔ اس صورت میں ہم لوگ بالکل بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر افسر پریشان ہو کر کہتا، اگر یہ بات ہے تو آپ کو ان کا ارادہ تبدیل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم فرماتے، ہماری کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے آپ جیسے ذہین اور ہوشیار افسروں کے تعاون کی زیادہ ضرورت ہے۔ افسر اپنی طرف سے پورے تعاون کا یقین دلاتا، اور پھر وہ زیادہ بے تکلف ہو کر اپنے حال اور مستقبل کے مسائل پر بحث کرتے۔ وزیر اعظم کو ملک اور قوم کے خلاف ہر برائی میں اپنے تعاون کا یقین دلانے کے بعد یہ افسر کسی وزیر یا اسمبلی کے رکن کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا، جناب میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ کہتے، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ نے وزیر اعظم کے پاس میری سفارش کی تھی۔ ہم تمہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور دوست کی اعانت ہر شریف آدمی کا فرض ہوتا ہے۔ جناب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہم آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہاں دیکھیے، اگر انتخابات ہوئے تو اعلیٰ حضرت کی یہ خواہش ہوگی کہ میں بھی حصہ لوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے علاقے میں فلاں فلاں لوگ عوام کو میرے خلاف بھڑکائیں گے۔ اس پر افسر جواب دیتا، جناب آپ مطمئن رہیں، جب وقت آئے گا تو ان کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ شاید عوام فلاں فلاں آدمی کو میرے خلاف کھڑا کریں۔ جناب آپ فکر نہ کریں، ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ آپ کے دفتر کا فلاں عہدیدار اپنی دیانتداری پر بہت نازاں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ بہت میل جول رکھتا ہے۔ افسر کہتا، جناب اس کی ترقی آج ہی روک دی جائے گی۔ میرا بھتیجا چند مرتبہ فیل ہونے کے بعد اسکول سے بھاگ گیا ہے، اگر اسے کوئی مناسب ملازمت مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ جناب اگر آپ پسند فرمائیں تو اسے اسی اسکول کا مینیجر لگا دیا جائے۔ شکریہ، میں نے اپنا فلاں فلاں کاروبار، اپنی بیوی اور فلاں فلاں ٹھیکہ اپنے بیٹوں کے نام منتقل کر دیا ہے، اب میری ذاتی آمدنی بہت محدود ہو گئی ہے۔ افسر جواب میں کہتا، جناب اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو چند اور ٹھیکے دلوا سکتا ہوں۔ شکریہ، لیکن آج کل عوام بہت مشتعل ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیکے میرے ہونے والے داماد کے نام کر دیے جائیں۔ بہت اچھا جناب، اب میری بھی ایک خواہش ہے۔ وہ کیا؟ جناب جب آپ دوبارہ وزیر بن جائیں تو اس ناچیز خادم کا خیال رکھیے گا۔ قدیم قلعے اور شاہی محل کا رقبہ کوئی ایک مربع میل تھا۔ کنگ سائمن کا سب سے بڑا تعمیری کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے شہری آبادی کو باہر دھکیل کر آس پاس کے چند محلے قلعے میں شامل کر لیے تھے، اور اب اس کا رقبہ پہلے سے 4 گنا زیادہ ہو چکا تھا۔ بیشتر سرکاری دفاتر جو قلعے سے باہر تھی اب قلعے کے اندر منتقل کر دیے گئے تھے۔ وہ وزراء اور ممبران اسمبلی جو اعلیٰ حضرت کے مستقل مہمانوں کی حیثیت سے چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہتے تھے،
اب کشادہ کوارٹروں میں منتقل ہو چکی تھی۔ بظاہر اعلیٰ حضرت سارے ملک کے حکمران تھے، لیکن ان کی حقیقی بادشاہت شاہی قیامگاہ سے لے کر قلعے کی 4 دیواری تک محدود تھی، جہاں موجودہ اور سابق وزراء اور ارکان اسمبلی ادنیٰ نوکروں کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں اعلیٰ حضرت کو بادشاہ کے بجائے شہنشاہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور عوام پر دائمی غلبہ حاصل کرنے کے لیے نئی نئی تجاویز سوچی جاتی تھیں، جہاں غروب آفتاب سے لے کر آدھی رات تک قمار بازی ہوا کرتی تھی۔ جو ہارتے تھے انہیں اعلیٰ حضرت بلا معاوضہ عوام کا خون چوسنے کے لیے نئے نئے گر سکھاتے، اور جو جیتتے تھے انہیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ بازی لگانی پڑتی تھی۔ اعلیٰ حضرت عام طور پر جیت جایا کرتے تھے، اور جیتنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ شطرنج کے بہترین کھلاڑی تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور والا جس قدر بازی جیت کر خوش ہوتے تھے اسی قدر بازی ہارنے پر غضبناک ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہوشیار وزیر نے ان سے ایک بہت بڑی رقم جیت لی، اور اعلیٰ حضرت نے آدھی رات کے وقت یہ حکم دیا تھا کہ اس کا منہ کالا کر کے اسے مریل گدھے پر سوار کیا جائے اور بینڈ باجے کے ساتھ محل سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے تمام رفقا اپنی ناجائز کمائی کا زیادہ سے زیادہ روپیہ ہارنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ہز میجسٹی کھیل کے دوران میں عام طور پر شراب سے دھت ہوا کرتے تھے، لیکن وہ کوئی غلط چال چلتے تھے تو ان کا مد مقابل آنکھ بچا کر ان کا مہرہ درست جگہ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت اپنی جیتی ہوئی رقم کا کچھ حصہ انتخابی فنڈ میں جمع کروا دیا کرتے تھے، اور اس فنڈ کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی دن انتخابات ناگزیر ہو جائیں تو عوام کو ان کے ووٹوں کی نقد قیمت ادا کر دی جائے۔ باخبر حلقے اس فنڈ کو سائمن فنڈ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور جو لوگ اس فنڈ میں اپنی کمائی کا 20% دینے کی پیشکش کرتے تھے انہیں ہر جائز ناجائز کاروبار اور لوٹ کھسوٹ کی عام اجازت ہوتی تھی۔ صوفی جزیرے کو بھوک، افلاس، بد انتظامی اور جرائم کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ایک ذہنی تسکین محسوس کرتے تھے، اور اب وزارتیں بنانا، وزارتیں توڑنا یا وزارتوں میں رد و بدل کرنا اعلیٰ حضرت کے لیے ایک دلچسپ کھیل بن چکا تھا، چونکہ ان وزارتوں کی عمر چند مہینوں اور بعض اوقات چند ہفتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے صوفی جزیرے کے کسی مورخ نے آنے جانے والے وزراء صاحبان کے اسماء گرامی کی فہرست تیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بعض یادداشتوں میں جن چھوٹے اور بڑے وزراء کا ذکر آتا ہے ان کے نام بری طرح مسخ کر دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کنگ سائمن اس بات پر بے حد مطمئن تھے کہ نیشنل اسمبلی کی بھاری اکثریت انہیں اپنا حاجت روا اور سرپرست سمجھ کر ان کے اشاروں پر چلتی ہے۔ حزب مخالف کے چند ارکان اعلیٰ حضرت کی تقریب پسندی سے دل برداشتہ ہو کر مستعفی ہو چکی تھی، اور باقی چند ممبروں کی اپوزیشن اعلیٰ حضرت کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ تھی۔ ان میں سے کوئی اگر نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں حکومت پر نکتہ چینی کرتا تھا تو سائمن کے جانثار بلیوں، مرغوں، کتوں اور گدھوں کی آوازیں نکال کر اسے خاموش کر دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد حزب مخالف کے رہے سہے ارکان نے بھی نیشنل اسمبلی کی کارروائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے برسر اقتدار گروہ کو ہی چند پارٹیوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی جی حضوریوں کا اتحاد بھی بار خاطر محسوس ہوتا تھا۔ یہ پارٹیاں عوام کے بجائے ملک بھر کے جرائم پیشہ لوگوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ ایک پارٹی کا لیڈر ملک کا نامی گرامی اسمگلر تھا، دوسری پارٹی کا لیڈر ملک بھر کے جیب کتروں کا استاد مانا جاتا تھا، تیسری پارٹی کا لیڈر قمار بازوں کا پیشوا تھا۔ اسی طرح باقی پارٹیوں کے لیڈر بھی جرائم پیشہ لوگوں کے کسی نہ کسی ٹولے کے مفاد کی ترجمانی کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں چرواہوں، کسانوں، ماہی گیروں اور مزدوروں کے مفاد کی حفاظت کے لیے بھی چند پارٹیاں بنا رکھی تھیں، لیکن اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا تھا کہ پارٹی کا نام خواہ کچھ بھی ہو، اس کے لیڈر یا ارکان کو عوام کے مفاد کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہونے پائے۔ اعلیٰ حضرت نے مختلف پارٹیوں کی تشکیل کا کام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور پارٹیوں کی تشکیل کے بعد آپ کسی خاص مقصد کے پیش نظر ان پارٹیوں کے ڈھانچوں میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ آپ کو ایسے لوگوں سے بے حد نفرت تھی جو دیر تک کسی موقف پر قائم رہتے تھے، اس لیے
آپ ایک دن کسی شخص کو یہ مشورہ دیتی تھی کہ تم فلاں پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اور اگلے دن اسے یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ تم اس پارٹی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں چلے جاؤ تو تمہیں وزیر بنا دیا جائے گا۔ پھر جو لوگ وزارت کی خاطر پارٹی بدلنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں اعلیٰ حضرت کی طرف سے وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہو جاتی تھی۔ جب ایک پارٹی کی وزارت بنتی تھی تو اعلیٰ حضرت چند دن آرام فرماتی تھی، اور پھر یا تو ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر کسی نئے پارٹی کو وزارت کی منڈی میں لے آتی، یا کسی نہ کسی بہانے چند وزیروں کو برطرف کر کے ان کی جگہ ان قسمت آزماؤں کو بھرتی کر دیتی جو وزارت کی خاطر اپنی پارٹی چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت مودی کے دور حکومت کے 5ویں سال وزارتوں، سفارتوں اور عہدوں کی خاطر پارٹیاں بدلنے کا مرض اس قدر عام ہو چکا تھا کہ خود اعلیٰ حضرت کو بھی یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کون شخص کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کبھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو تمام پارٹیاں علیحدہ علیحدہ قطاروں میں بیٹھ جاتیں۔ ہر قطار کے سامنے پارٹی کے نام کی تختی لگا دی جاتی تھی۔ پھر اجلاس کی کارروائی کے دوران میں ان قطاروں کے اندر رد و بدل شروع ہو جاتا تھا۔ ایک نمائندہ اپنی قطار سے نکل کر دوسری قطار میں جا بیٹھتا تو اس کا یہ مطلب لیا جاتا کہ وہ اپنی پارٹی بدل چکا ہے۔ اجلاس کے دوران میں ایک قطار سے نکل کر دوسری اور دوسری سے نکل کر تیسری میں جا بیٹھنے کی پریڈ جاری رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اوپر گیلری میں بیٹھ کر اجلاس کی کارروائی کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے، اور ممبران اسمبلی مشتاق نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے، اور جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے تو وہاں ایک پوری قطار میں بھگدڑ مچ جاتی اور ممبر حضرات اپنی کرسیاں چھوڑ کر دوسری قطار میں جا بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوتی اور قطاریں بدلنے والے حضرات یہ محسوس کرتے کہ وہ وزارت کے عہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایک دن اسمبلی کے صدر نے یہ تنبیہ کی کہ جب ممبر حضرات اپنی کرسیاں بدلتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آہٹ اعلیٰ حضرت کے کانوں کو انتہائی ناخوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ ممبر حضرات پر اس تنبیہ کا یہ اثر ہوا کہ وہ جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور دبے پاؤں ایک کرسی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھتے۔ کچھ عرصے بعد اس کھیل سے اعلیٰ حضرت کی طبیعت اچاٹ ہو گئی اور انہوں نے اسمبلی کے اجلاس کے قواعد میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی۔ آپ نے اسمبلی ہال کو ایک سرکس میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ چند دنوں میں ہال کے اندر دونوں طرف 2 کشادہ گیلریاں تعمیر ہو چکی تھیں اور چھت پر کئی جھولے ڈالے جا چکے تھے۔ ممبران اسمبلی سرکس کے بازیگروں کی طرح چست لباس پہن کر گیلریوں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہر پارٹی کا لیڈر ایک ایک جھولا پکڑ لیتا تھا۔ اسپیکر صاحب چھت کے قریب ایک روزن میں بیٹھ کر اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت جھروکے سے اعلیٰ حضرت اپنے بازیگروں کے کھیل کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ ممبر حضرات کو حادثات سے بچانے کے لیے فرش کے اوپر ایک جال تان دیا جاتا تھا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران میں وزارت کے متعلق اعتماد یا عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث کے ساتھ ساتھ پارٹیاں بدلنے کا کھیل جاری رہتا تھا۔ ایک پارٹی کا رکن اپنے لیڈر کے ہاتھ سے جھولا چھین کر آگے بڑھتا اور آن کی آن میں 30-40 فٹ کے خلا کو پھلانگ کر دوسری گیلری میں پہنچ جاتا۔ پھر سمت مخالفت سے کوئی سرپھرا جھولے کی مدد سے اس طرف پہنچ جاتا، اور کبھی کبھی 5-10 ممبر بیک وقت اپنا محل وقوع تبدیل کرتے دکھائی دیتے۔ کبھی یوں ہوتا کہ ایک ممبر جھولے کی مدد سے دوسری گیلری کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا، لیکن راستے ہی میں اس کی نیت بدل جاتی اور وہ دوسری گیلری کو ہاتھ لگائے بغیر اس جھولے پر واپس آ جاتا۔ تماشائی نیچے جمع ہو کر یہ کھیل دیکھتے اور ان لوگوں کے کمال کی داد دیتے۔ چند ماہ کے عرصے میں ان لوگوں کو بازیگری کے فن میں اتنا کمال حاصل ہو چکا تھا کہ وہ جھولے کو ہاتھ سے پکڑنے کے بجائے پاؤں میں پھنسا کر ایک سمت سے دوسری سمت پہنچ جاتے تھے۔ اس فن نے اور ترقی کی تو وہ جھولے کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے کئی الٹی سیدھی قلابازیاں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جاپانی سرکس کا مشہور بازیگر سفید جزیرے کی سیاحت کے لیے آیا تو اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے ممبران اسمبلی اور وزراء حضرات کے کمالات دیکھنے کی دعوت دی۔ جاپانی بازیگر نے ایک بوڑھے آدمی کی قلابازیوں سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت سے کہا، حضور والا، یہ بوڑھا جوانوں کو مات کر رہا ہے اور ہمارے سرکس میں ایک اچھے بازیگر کے لیے خالی جگہ ہے۔ آپ اگر پسند فرمائیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔
ہمارا سرکس عنقریب یورپ اور امریکہ جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں اس ملک کے کمالات بے حد پسند کیے جائیں گے اور سفید جزیرے کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، ایسے باکمال آدمی کی ہمیں یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اسے وزارت عظمیٰ کا عہدہ پیش کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اگر آج یا کل اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ نہ گئی تو پرسوں یہ ہمارا 23واں وزیر اعظم ہوگا۔ تم اگر چاہو تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم سے معاملہ کر سکتے ہو۔ پرسوں دوپہر تک اس کی وزارت کے 2 ہفتے پورے ہو جائیں گے اور اسے ہماری طرف سے آپ کے سرکس میں ملازمت کرنے کی اجازت ہوگی۔ جاپانی بازیگر نے کہا، نہیں جناب، ایسے فنکار تو ہمارے سرکس میں بھی موجود ہیں۔ سائمن نے جواب دیا، اگر تم اس بوڑھے کے خدمات حاصل کرنے پر بزید ہو تو تمہیں 15-20 دن تک انتظار کرنا ہوگا، اور اتنے عرصے میں ہم اسے وزارت کے عہدے سے بھی سبکدوش کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت وزارتوں کو برطرف کرتے وقت ہر بار اپنی محبوب رعایا کے نام ایک اہم پیغام نشر کیا کرتی تھی، اور اس پیغام میں برطرف ہونے والے وزراء پر نااہلیت، بددیانتی، کنبہ پروری، رشوت ستانی اور وطن کے وقار اور سالمیت کے خلاف سازش کے الزام عائد کیے جاتے تھے۔ نیا وزیر اعظم عام طور پر عوام کے لیے بالکل اجنبی ہوتا تھا، لیکن کابینہ میں نصف سے زائد سابقہ وزارتوں کے بدنام ارکان کیے جاتے تھے، اور جو چند نئے آدمی شامل کیے جاتے تھے انہیں ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلنا پڑتا تھا۔ جو لوگ کنگ سائمن کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکے تھے انہیں چند دن کی وزارت بھی قدرت کا سب سے بڑا انعام معلوم ہوتی تھی، لیکن نئے لوگ چند روزہ اقتدار کی خاطر عوام کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جانا پسند کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے لیے ہر وزارت میں چند نئے آدمی شامل کرنا ایک مجبوری تھی۔ چند بار ایسا ہوا کہ بعض شرفاء کو اعلیٰ حضرت کی طرف سے وزارت میں شامل ہونے کی دعوت موصول ہوئی اور وہ راتوں رات ملک چھوڑ کر واپس بھاگ گئے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی پالیسی یہ تھی کہ آپ نئے آدمیوں کو وزارت کی دعوت دینے سے پہلے پولیس کا ایک دستہ بھیج کر محل میں بلا لیتی تھی، اور انہیں اس وقت تک شاہی مہمان خانے میں رکھا جاتا تھا جب تک کہ وہ اپنے نحیف کندھوں پر وزارت کا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتے۔ جن دنوں اعلیٰ حضرت اپنی 25ویں وزارت برطرف کرنا چاہتے تھے، ملک کے طول و عرض میں کافی اضطراب پھیل چکا تھا، جگہ جگہ جلسے ہو رہے تھے، اور پولیس کنگ سائمن کے خلاف عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنے سے قاصر تھی۔ اعلیٰ حضرت نے عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنانے کی ضرورت محسوس کی جسے عوام اپنا طرفدار سمجھتے تھے۔ اس شخص کا نام چیک میک تھا۔ چیک میک شہر کا ایک مشہور تاجر تھا، اور اعلیٰ حضرت کے جاسوس جنہیں اس کا حدود و ارباں معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی یہ بتا چکے تھے کہ عوام میں مقبول ہونے کے باوجود چیک میک کا ماضی ایسا نہیں کہ وہ وزارت قبول کرنے کی دعوت کو ٹھکرا کر اعلیٰ حضرت کا عتاب مول لے سکے۔ چنانچہ ایک دن اعلیٰ حضرت کی طرف سے مسٹر چیک میک کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ دسترخوان پر میڈم لوئیزا کے علاوہ وہ سابق وزراء بھی موجود تھے جنہیں اعلیٰ حضرت ہر مشکل کے وقت یاد فرمایا کرتے تھے۔ کھانے کے دوران میں کچھ دیر دسترخوان پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اچانک مسٹر چیک میک کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، مسٹر چیک میک، ہم تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ ہماری رعایا کو وزیر اعظم کی حیثیت سے تمہاری خدمات کی ضرورت ہے۔ کھانے کا نوالا مسٹر چیک میک کے حلق میں اٹک کر رہ گیا، اور اس نے جلدی سے پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس بکری کی طرح جس کی گردن پر اچانک چھری رکھ دی گئی ہو حضور والا کی طرف دیکھا اور کہا، عالیجا، مجھے پرسوں ہی ایک نجومی نے یہ بتایا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، تم وزارت عظمیٰ کو ایک مصیبت خیال کرتے ہو؟ چیک میک نے جواب دیا، عالیجا، میں آپ کا ناچیز خادم ہوں اور میرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم نے کہا، مسٹر چیک میک، آج تک کسی کو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وزارت عظمیٰ کی پیشکش ٹھکرانے کی جرات نہیں ہوئی۔ مسٹر چیک میک نے سراپا التجا بن کر کہا، عالیجا، اگر میری آنکھوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں انہیں نکلوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ مذاق نہ کریں۔ سائمن نے کہا، ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ تمہیں اپنی سلطنت کا سب سے بڑا عہدہ پیش کرتے ہیں۔
چیک میک نے گھگیا کر کہا، حضور، اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے بید مار لیجئے، قید خانے میں بھجوا دیجئے، میرا منہ کالا کر دیجئے اور مجھے گدھے پر سوار کرا کر گلی گلی پھرائیے، لیکن مجھے وزیر بنانے کی سزا نہ دیجئے۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں عوام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اپنی طبعی زندگی پوری کرنے کے بعد انہی کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کنگ سائمن نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر دیکھا اور پھر چیک میک کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ سچ بتاؤ، صفحہ جزیرے میں ہماری آمد سے قبل تم سرکاری ملازم تھے یا نہیں؟ چیک میک نے کہا، جی ہاں، میں اس وقت پولیس کا ایک معمولی افسر تھا۔ تم رشوت ستانی کے جرم میں ملازمت سے نکالے گئے تھے اور 6 ماہ قید کی سزا بھی ہوئی تھی۔ یہ درست ہے عالی جاہ۔ جب شوشلنگ وزیر اعظم تھا تو تمہیں افیون کا ٹھیلا ملا تھا۔ جی ہاں عالی جاہ۔ اور تم نے مسٹر شوشلنگ سے افیون میں 50% ملاوٹ کی اجازت حاصل کی تھی۔ جی ہاں عالی جاہ، لیکن مسٹر شوشلنگ نے دوسرے دکانداروں کو 100% ملاوٹ کی اجازت دے رکھی تھی۔ سائمن نے کہا، اور تم اجازت کے بغیر ہی 100% ملاوٹ کر لیا کرتے تھے؟ ہاں عالی جاہ۔ اس کے بعد تم نے اناج کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کر دیا تھا؟ جی ہاں عالی جاہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے افیون بیچنے سے نفرت ہو گئی تھی۔ تم نے یہاں سے چاول کے 2 جہاز کالے جزیرے کی کسی تاجر کے ہاتھ فروخت کیے تھے اور وہاں سے سڑے ہوئے اناج کے 2 جہاز لائے تھے۔ عالی جاہ، یہ درست ہے، لیکن آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ اس تجارت میں وزیر خوراک میرے ساتھ حصے دار تھا۔ سائمن کہنے لگا، ہمیں معلوم ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے مسٹر ایچو لیچو کی وزارت کے زمانے میں 3 ہسپتالوں کی عمارتیں تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا؟ جی ہاں عالی جاہ۔ وہ عمارتیں کہاں ہیں؟ عالی جاہ، وہ عمارتیں اسی سال برسات کے موسم میں گر گئی تھیں۔ کیوں گر گئی تھیں؟ عالی جاہ، وہ عمارتیں اس لیے گر گئی تھیں کہ ایک وزیر میرا حصے دار تھا اور اس نے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے مجھے سیمنٹ کے بجائے خالی ریت استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ سائمن نے کہا، اور ان سب باتوں کے باوجود تم وزیر اعظم بننے سے انکار کر رہے ہو؟ چیک میک کہنے لگا، عالی جاہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ میں نے اپنی ساری حرام کی کمائی عوام میں تقسیم کر دی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم ہمارے حکم سے سرتابی کر کے اس ملک میں آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ عالی جاہ، مجھے معلوم ہے کہ اب اس ملک میں کوئی شریف آدمی آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید بامشقت کی سزا دے سکتا ہوں۔ حضور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کے سائے تلے آزادی کی زندگی قید بامشقت سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے۔ سائمن کہنے لگا، اب تم جیسے خطرناک آدمیوں کا عوام کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تم باغیوں کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہو جو آئے دن ہمارے خلاف خطرناک اور اشتعال انگیز پیمفلیٹ اور اشتہارات تقسیم کرتی ہیں۔ چیک میک نے کہا، عالی جاہ، آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں؟ سائمن کہنے لگا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم قلعے کی 4 دیواری سے باہر نہ جا سکو، لیکن اگر تم ہمارے سوال کا صحیح جواب دے دو تو تمہارے لیے قید کے ایام زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوں گے۔ ایک کشادہ کوٹھی کے علاوہ تمہیں شاہی لنگر خانے سے 2 وقت کا کھانا ملا کرے گا، ورنہ تمہیں کسی عام سرکاری تندور کی روٹیاں ملا کریں گی، اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کہیں نہ کہیں سے خالص آٹے کی روٹیاں مل جاتی ہیں، اور تمہارا ہاضمہ سرکاری روٹیاں قبول نہیں کرے گا۔ اس پر چیک میک نے کہا، عالی جاہ، میرے سارے دانت ہلتے ہیں۔ اگر مجھے سرکاری تندور کی روٹیاں چبانے پر مجبور نہ کریں تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ سائمن نے پوچھا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وزارت سے تمہارے انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ چیک میک کہنے لگا، عالی جاہ، میرے دادا نے 110 اور میرے باپ نے 99 برس کی عمر پائی تھی۔ میری عمر اس وقت 60 سال ہے
اور اگر آپ کے دور حکومت میں کسی شخص کو زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، تاہم اس بات کا خاصا امکان ہے کہ میں 30-35 برس اور زندہ رہوں گا، اور آپ کے متعلق مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی بادشاہت کے دن عنقریب پورے ہونے والے ہیں، اور آپ کے بعد ان لوگوں کا انجام بہت المناک ہوگا جنہوں نے اپنا مستقبل آپ کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ سائمن نے کہا، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ ہمارا عہد حکومت ختم ہونے والا ہے؟ تمہیں یقیناً ہمارے خلاف کسی خطرناک سازش کا علم ہوگا۔ چیک میک نے کہا، مجھے کسی سازش کا علم نہیں ہے عالی جاہ، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اور وہ آپ کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کریں گے۔ ملک کے باشعور لوگوں کو تو چھوڑیے، میں نے کمسن بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ بہت جلد اس ملک کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جائیں گے۔ آپ کے وزیروں نے نامعلوم اپنے مستقبل کے متعلق کیا سوچا ہے، لیکن میرا مرنا اور جینا عوام کے ساتھ ہے۔ میں چند روز وزارت کی کرسی پر بیٹھنے کے شوق میں باقی تمام عمر کے لیے ان کا عتاب نہیں مول لینا چاہتا۔ ایک وزیر نے احتجاج کیا، حضور، یہ شخص ہمارا مورال گرانا چاہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں، ہم عوام کو ہر وقت اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پہرے داروں کو بلوایا اور وہ سنگینوں کے پہرے میں مسٹر چیک میک کو ڈائننگ ہال سے باہر لے گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ بالآخر سائمن نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری طرح ہمارے وزراء بھی عوام سے کٹ چکے ہیں، اور سازشی لوگوں کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ اب ہماری بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ اس کوتاہی کی تلافی کی اشد ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزراء صاحبان ہر ہفتے باری باری عوام سے خطاب کیا کریں، اور اگر تم لوگ عوام کو جمع کرنے کا کوئی طریقہ سوچ سکو تو ہم بھی کبھی کبھی ان کے سامنے تقریر کیا کریں گی۔ ایک سابق صوبائی وزیر اعلیٰ نے اٹھ کر کہا، حضور، عوام کو جمع کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ بہت کامیاب تھا۔ ہم جلسے کے دن آس پاس کے شہروں اور بستیوں کے سرکاری تنور بند کر دیتی تھی اور یہ اعلان کرتی تھی کہ آج روٹی صرف جلسے میں شریک ہونے والوں کو ملے گی۔ جب بھوکے لوگ جلسے میں بیٹھ کر روٹیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں تقریر سنانے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہمارے چند ابتدائی جلسے بہت کامیاب تھے، لیکن اس کے بعد شرارتی لوگ تقریر کے وقت جیسے گڑبڑ کر دیتی تھی۔ اگر یہاں گڑبڑ روکنے کا کوئی انتظام ہو سکے تو لوگوں کو جمع کر لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ سائمن کہنے لگا، تم تقریر کرنے والوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کرتی تھی؟ وزیر نے کہا، عالی جاہ، ہم نے تقریر کرنے والوں کی حفاظت کے لیے 15 فٹ اونچا اسٹیج بنایا تھا، اور اس اسٹیج کے گرد ایک خاردار جنگلہ لگا دیا گیا تھا۔ جنگلے سے باہر مسلح پولیس پہرا دے رہی تھی۔ سائمن نے کہا، ہم حیران ہیں کہ یہ تجویز ہمارے یہاں کسی مرکزی وزیر کے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ ہم جلسوں کا انتظام کرنے کا کام تمہیں سونپتے ہیں، اور اس سلسلے میں مرکزی وزارت تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔